اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. القرآن المجيد والفرقان الحميد وتقلبك في الساجدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد بزرگوں، دوستوں، سامعین محتشم، احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نور مبارک جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے جناب سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا تک پہنچا، اس کا اللہ کی قدرت سے نظام ایسا تھا، کائنات میں ایسی ولادت اور کسی کی نہیں ہوئی. اور اصل جو موضوع ہے ولادت باسعادت کے وقت مختلف رونما ہونے والے واقعات، قسط نمبر 2، اور کوشش کریں گے آج اس کو ہم یوں سمجھے بس لے جائیں گے اختتام کی طرف.
باقی تو کئی جمعۃ المبارک کا یہ تقاضا کرتا ہے موضوع. جہاں پر پچھلے جمعۃ المبارک میں بات ختم ہوئی تھی، امید ہے یاد ہوگی ورنہ میں یاد کرا دیتا ہوں. جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جس کی پیشانی میں بھی یہ نور، جس کو نور مصطفیٰ کہا جاتا ہے، منتقل ہوگا، آپ اپنے اس بیٹے سے یہ وعدہ لیں گے، عہد لیں گے کہ زمانے بھر کی جتنی عورتیں بھی ہیں ان سب میں سے جو سب سے زیادہ پرہیزگار، متقی، ریاضات و مجاہدات کرنے والی خاتون ہوگی، اس کے ساتھ آپ نے نکاح کرنا ہے. اور بیٹا پھر آگے جب اللہ تیری نسل میں تیرے جس بیٹے کی پیشانی کی طرف پھر منتقل کرے، تو نے پھر اس کو وصیت کرنی ہے. وہ پھر اپنی نسل کو، حتیٰ کہ یہ معاملہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنا ہے. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنا ہے. آپ نظام دیکھیں نا رب کے محبوب کی ولادت بے مثل و بے مثال کا. سوائے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ پیچھے تمامی سرکار کے نسب مبارک کو دیکھ لیں، جہاں جہاں سے آپ کا نور مبارک منتقل ہوتا آیا ہے، جس باپ سے جس ماں کی طرف منتقل ہوا، پھر اس ماں سے جس بیٹے کی طرف منتقل ہوا، جب تک وہ وصیت قبول کرنے کی عمر تک نہیں پہنچتا تھا اس کے باپ کو موت نہیں آتی تھی. یہ وصیت جو آدم سمجھا رہے ہیں، آپ دیکھیں اس طرح کسی اور کا نسب دکھایا جائے ہمیں. میں آیت پچھلے جمعے بھی میں نے پڑھی، آج میں اس کا آخر میں جا کے ترجمہ کروں گا کہ میں یہ آیت کیوں پڑھ رہا تھا. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اب جناب آدم علیہ السلام کی پہلی نسل مبارک میں جن کو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے نکاح اس عورت سے کرنا ہے جو زمانے بھر کی سب سے بڑی پرہیزگار اور متقی ہو، بلکہ یہاں تک آپ کے جملے ہیں فی اطہر نساء العالمین، کہ اس وقت عالمین میں جتنی عورتیں ہیں ان میں جو سب سے زیادہ پاک دامنہ ہو، بیٹا یہ نور اس طرح منتقل ہونا چاہیے. یہ نور اس طرح منتقل چلتا رہا. جناب ادریس علیہ السلام کی طرف وہاں سے نور منتقل ہوا، جناب سام بن نوح کی طرف آپ سے منتقل ہوا، چلتے چلتے، کیونکہ ہم نے بات کو آج اختتام کی طرف لے کے جانا ہے. تو ایک شخص آپ کی نسل مبارک میں سے ہے، آپ کی نسل مبارک میں سے اس نے 80 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا. کتنی عورتوں کے ساتھ؟ اور تقریباً وَأَقَامَ مَعَهُنَّ 200 سَنَةً، 200 سال وہ اس کے پاس رہی. کتنا عرصہ؟ رب کا کرنا ایسا ہوا ان میں سے کسی کو بھی حمل نہ ٹھہرا. 80 بیویاں، 200 سال ایک ہی شوہر کے پاس. ایک دن یہ مقدس شخص جس کے پیشانی میں مصطفیٰ کریم کا نور چمکتا تھا، شکار کو نکلے تو نادتہ. اب یہ شکار کو ہیں تو جو شکار کرنے کے لیے جن پرندوں کی طرف گئے نا، وہ پرندے چرند پرند بول پڑتے ہیں، انسان کی زبان میں بول پڑتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے شکار کرنے والے کیا تو لا والدی دنیا سے جائے گا؟ تجھے 200 سال ہو گئے، 80 تیری عورتیں ہیں، آج تک تیری کوئی نسل کسی کو تجھ سے حمل، کیا تو لا والدی دنیا سے جانا چاہتا ہے؟ انہوں نے اس کو بتایا ہر طرف سے، من کل مکان بلسان الآدمیشین، ہر طرف سے یہی آواز ہے، اور ہیں کن کی؟ انسانوں جیسی.
لیکن بولنے والے چرند پرند ہیں، بولنے والے چرند پرند ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، نہایت ہی پریشان ہوا۔ جو جملہ یہاں بولنے کے قابل ہے جو میں بولنا چاہتا ہوں، چرند اور پرند کہہ رہے ہیں کیا آپ لا والدی دنیا سے جائیں گے؟ پرندوں کو کیا پتا کسی بندے کی اولاد ہے کہ نہیں؟ سمجھے نہیں ہے آپ بات کو؟ یار ایک اجنبی بندہ یہاں آ جائے، آپ کے سامنے بیٹھا ہو، آپ کے زمانہ ایک ہو، مکان ایک ہو، جگہ ایک ہو، بندہ کہ یہ بیٹھا ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بھائی صاحب میری نگاہ میں انہیں آج دیکھ رہا ہوں، میں اپنی نگاہ کے اعتبار سے بات کرتا ہوں۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے ان کی کوئی اولاد ہے کہ نہیں، مجھے کیا پتا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ زمانہ ایک ہے، جگہ ایک ہے، آمنے سامنے، اور میں انسان ہوں، وہاں چرند پرند ہے۔ انہیں کیسے پتا چلا کہ ان کی 80 بیویاں ہیں، 200 سال سے ان کے ساتھ رہ رہا ہے اور آج تک اولاد بھی؟ اور جو اگلی بات کی ہے وہ تو پھر ویسے بے مثال ہے، اور کہا اے ہمارا شکار کرنے والے، تیری پیشانی میں تو نور مصطفیٰ بھی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں ان پرندوں کو، ان چرندوں کو، جنگلی جانوروں کو کس نے بتائی تھی یہ بات ہے؟ بشر کی رٹے لگانے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں۔ انہوں نے کہا تیری پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے اور اس نے لازمی طور پہ آگے منتقل ہونا ہے۔ سوچ تو صحیح، آخر یہاں سے جو نظام چل رہا، کوئی تبدیلی کر، کیا کر؟ تبدیلی کر۔ جو اولاد ہو رہی 80 بیوی ہیں کہ بلا کوئی ایک دو نہیں ہے، کتنی؟ آپ کہیں گے جی ہمیں تو 4 تک کی اجازت ہے۔ جناب اپنی اپنی شریعت ہے، ہر ایک اپنی اپنی شریعت ہے۔ ہمیں 4 تک اجازت ہے نا، یہ ہماری شریعت ہے، یہ کیا ہے؟ ہماری شریعت۔ اب ہوا کیا؟ ان کو ایک دن کہا گیا، اب کہنے والا کون ہے؟ فَأَتَرَدَهُ مَلَكٌ يَوْمًا فِي فَلَاتِ فِي صُورَةِ انسان۔ اللہ کریم نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے جو تیری پیشانی میں نور محمدی ہے نا، نور صلی اللہ علیہ وسلم، فی غیر بنات اسحاق علیہ السلام، اس کا سسٹم جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں چلنا، اور تیری جتنی بیوی ہیں سب کی سب جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو ان سے تو ناممکن ہے نا کہ تجھے وہ نور منتقل ہو سکے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک نسب نامہ چلنا تھا، فرمایا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں چلے گا۔ اب آپ ایسے کریں، اب آپ وَعَمَرَهُ بِالْقُرْبَانِ إِلَى اللَّهِ تعالی، انہوں کا سب سے پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک عظیم قربانی پیش کریں، ایک عظیم، انہوں نے عظیم ترین قربانیاں پیش کی۔ جب قربانی عظیم ترین پیش، جانور وغیرہ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں، تو پھر انہیں غیب سے آواز آتی ہے کہ اللہ کریم نے قد تحقیق رب نے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے، آپ کی قربانی کو رب نے کیا فرما لیا؟ قبول فرما لیا ہے۔ اب آپ ایسے کریں، فلاں جگہ پہ جائیں، وہاں سو جائیں، اور جو آپ کو سونے کی حالت میں کہا جائے فَفَعَلْ، جیسا وہ خواب میں تجھے بتایا جائے آپ نے ویسا کرنا ہے، آپ نے ویسے فَآتَاهُ آتٍ فِي مَنَامٍ، تو جب وہ وہاں جا کے سوئے تو آنے والا ایک خواب میں وہ بھی فرشتہ، وہ آپ کے خواب میں تشریف لایا اور کہنے لگا إِنَّ هَذَا النُّورُ الَّذِي فِي ظَهْرِكَ هُوَ الَّذِي فَاتَحَ بِهِ اللَّهُ الْأُمُورَ كُلَّهَا وَخَلَقَ الدُّنْيَا وَالْخَلْقَ۔ فرمایا آپ سمجھتے کیا ہیں؟ یہ جو آپ کی پیشانی میں نور چمکتا ہے نا، یہ وہ مبارک نور ہے جس کے فیض سے رب نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔
جس کے فیض سے رب نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ، اللہ کریم اس نور کو نہیں منتقل ہونے دے گا بناتے اسحاق کی طرف، بلکہ تجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ اب کسی عربی خاتون سے تجھے نکاح کرنا ہوگا۔ اب تجھے کسی عربی خاتون سے نکاح کرنا ہوگا، اور اس کا نام العادرہ ہے، جس کے رحم کی طرف یہ نور محمدی رب کی طرف سے منتقل ہونا ہے۔ پہلے نمبر پہ عربی نسل ہے، دوسرے نمبر پہ اس کا نام العادرہ۔ کیا نام ہوگا؟ العادرہ۔ جاگ گئے فرحن، بہت زیادہ خوش تھے کہ چلو میری نسل مبارک کا جو سسٹم رکا ہوا تھا رب کی طرف سے اب اجازت مل گئی ہے۔ اب انہوں نے شروع کر دیا، عربی بھی ہو نام بھی یہی ہو، عربی بھی ہو اور اس عورت کا نام بھی یہی ہو۔ چلتے 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 حتیٰ کہ انہیں ان کی مراد مل گئی۔ زمانے بھر کی پاک دامن، زمانے بھر کی طیب و طاہر خاتون، نام بھی وہی اور عربی و نسل بھی، اور عربی و نسل بھی۔ جب ان سے آپ نکاح فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پھر وہ نور آپ کی زوجہ محترمہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، وہ حاملہ ہوتی ہیں ان کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اسی طرح سسٹم چلتا رہا، اسی طرح سسٹم پھر آپ کی اولاد میں ایک لڑکے کی جانب وہ نور منتقل ہوا۔ جب وہ جوان ہوا آپ نے پھر اس کو یہی ساری جو آدم علیہ السلام سے کہ اپنے زمانے بار کی سب سے زیادہ پاک طیب اور طاہر خاتون سے کیا کرنا ہے؟ نکاح کرنا ہے۔ حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا یہ عہد نامہ لکھ کے کعبے میں لٹکا دیا گیا کہ یہ نور جن جن کی طرح منتقل ہوتا رہے، اس نوشتے کے اعتبار سے پھر اگلا بندہ نکاح کرے گا۔ اور یہ جو وعدہ ہے یہ رب نے جناب آدم سے لیا تھا، یہ جو وعدہ ہے یہ رب نے جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لیا تھا۔ چلتے 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 یہ نور مبارک آ پہنچا جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک تک۔ جب آپ میں آ پہنچا ہے تو پتہ نہیں کتنی خواتین نے، خصوصاً جو تورات و انجیل کی عالمہ تھیں، تورات و انجیل کی، انہوں نے آپ کو اظہار کیا کہ ہم آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہیں، ہم آپ سے نکاح کرنے کی، لیکن آپ نے ہمیشہ انکار کر دی۔ جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ کیا کرتے رہے؟ انکار کرتے رہے، انکار کرتے رہے، انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کا نکاح حضرت سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہ سے ہو جاتا ہے، آمنہ سلام اللہ علیہ سے ہو جاتا ہے۔ جب جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نور مبارک منتقل ہوتا ہے حضرت سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہ کی طرف، سارے کہہ دو آمنہ سلام اللہ علیہ۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کچھ کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہلوایا۔ ہم الحمدللہ کیا ہیں؟ ہم بدبخت نہیں ہیں کہ اپنے نبی کے والدین کو کافر کہیں، ہم بدبخت نہیں ہیں۔ میں نے اس لیے آپ سے یہ کہلوایا، لوگ آج بھی آپ کے ارد گرد رہتے ہیں جن کا عقیدہ یہی ہے معاذ اللہ سرکار کے والدین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہیں۔ آپ کے سوا جتنے بھی ہیں ان کا یہی عقیدہ، میں کس کس کا نام اٹھاؤں، آپ کے مسلک کے سوا جتنے لوگ ہیں۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ میں چاہتا ہوں مجھ سے آپ ساری نہ ہی سنیں تو بہتر ہے، پھر جب ادھر بات جاتی ہے پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر اس کے ذمن میں بہت ساری سنانی پڑتی ہیں، پھر بہت سارے کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کمال تو آپ کے عشق رسول کا ہے، کمال تو آپ کی محبت رسول کا ہے کہ جو غلط کو غلط کہنے کے لیے جملے بولتا ہے آپ کو وہ تو غلط نظر آتا ہے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی امی جان مصطفیٰ کریم کے والد محترم کو کافر کہا آپ کو وہ نہیں برے نظر آتے۔ حد ہے کہ نہیں ہے؟
یہ ہے لوگوں کا عشق، یہ ہے لوگوں کی محبت۔ ایک بندہ میرے یا آپ کے والدین کو کافر کہے نا، جتنا مرضی آپ کا قریبی دوست ہو، میں آپ سے پوچھوں گا جس نے یہ کرنا ہو نا صرف ہاتھ کھڑا کرے، جس نے وہ کرنا ہو جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے نہ کرنا ہو ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا۔ آپ کے والدین مسلمان ہیں، الحمدللہ والدین کیا ہیں؟ ایک بندہ آپ کا قریبی دوست ہے، سٹیج پہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے اس دوست کے والدین کافر ہیں، کتاب ایک لکھی اس کے اندر بھی یہی لکھ دیا کہ میرے اس دوست کے والدین، قریبی سے قریبی آپ کا دوست ہو۔ اب آپ میں سے جس نے وہ کرنا ہو صرف وہی ہاتھ کھڑا کرے گا۔ کل کو وہی آپ کا دوست مر جائے، کون کون اس کے جنازے میں جائے گا جو آپ کے والد کو کافر کہتا رہا؟ اب کسی کا ہاتھ اوپر کو نہیں گیا۔ بابا جی نہ کریں اوپر ہاتھ، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ جو آپ کے والد کو کافر کہے آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ بس یہی تو بات ہے۔ اندازہ لگائیں، میرے یا آپ کے والد کو کافر کہنے والا جتنا مرضی آپ کا قریبی دوست ہو، آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کے جنازے میں، تو میں نے جو جملہ بولا ہے اس پہ کچھ حق ہے کہ آپ کے سوا جتنے لوگ بھی ارد گرد مسلک والے رہتے ہیں سب کے سب آپ کے رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آتی؟ محلے داری ہے جی، رشتہ داری ہے جی، کاروبار کی مجبوری ہیں جی، فلاں مجبوری ہے۔ جب فرشتے اٹھائیں گے نا گرز، پھیریں گے لتر، پھر پوچھیں گے اب بتا جس کی ذات پہ کلمہ پڑھتا تھا اسی کے والدین کو کافر کہنے والے کتے کی جنازے میں شرکت کرتا تھا، پھر عقل کھلے گی۔ ابھی نہیں سمجھ آئے گی مسلمانوں کو، ابھی نہیں سمجھ آئے گی۔ ابھی تو جو ان کو یہ باتیں بتائے وہ بڑا سخت ہے، ابھی تو جو ان کو یہ مسائل بتائے وہ شدت پسند ہے، ابھی تو جو ان کو یہ شریعت کے مسائل بتائے ان کے نزدیک پتہ نہیں وہ کتنا بڑا گناہ گار ہے، کتنا بڑا مجرم ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اولین و آخرین کے والدین اکٹھے ہو جائیں، میرے محبوب کی والدہ سیدہ طیبہ حاملہ کاملہ صالحہ کے پاؤں مبارک کی دھول کے برابر بھی کسی کے والدین نہیں ہو سکتے۔ اور جو ان کو کتے کافر کہتے ہیں ان کے جنازے پڑھتے ہیں آپ لوگ، جو ان کو کافر کہتے ہیں ان کی بیمار پرسیاں کرتے ہیں آپ لوگ، جو ان کو کافر کہتے ہیں ان سے رشتہ داری ہیں آپ کی، جو انہیں کافر کہتے ہیں ان کے فنکشنوں میں جائیں آپ، اور ان غلیظ نجس از خنزیروں کو بلائیں آپ لوگ۔ بتاؤ قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے کس منہ کے ساتھ جاؤ گے؟ اب مجرم میں ہوں، آپ نہیں ہیں۔ شروع سے یہ قانون چلا آیا ہے جو حق کہے مجرم وہی ہوتا ہے، یہ شروع سے قانون چلا آیا ہے۔ بہت کم لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، اکثر کہیں گے اس نے غلط بات کی ہے، بہت بڑی سختی کرتا ہے یہ۔ قبلہ معاملہ میری ماں کا ہوتا میں کبھی مثال ہی نہ دیتا، معاملہ میرے باپ کا ہوتا میں کبھی اسٹیج پہ بیٹھ کے مثال ہی نہ دیتا۔ معاملہ ان نفوس قدسیہ کا ہے کہ جن کی نگاہ پڑ گئی تو بندہ جہنم سے بچ سکتا ہے، اگر ان نگاہ سے پھیر دیا نا تو بندہ جہنم سے کسی صورت نہیں بچ سکتا۔ معاملہ ان کے والدین کا ہے، ہم مجبور ہیں۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے، یہی مثال آپ کو اپنے والدین کے لیے سمجھ آئی ہے کہ ہمارے والدین کو جو کافر کہے ہم ان کی نماز جنازہ، ہم ان کو اپنی بیٹیاں نکاح میں، ہم ان کو اپنی بیٹیاں بیمار ہو جائیں ہم ان کو پوچھ لیں، جناب والا ہماری کوئی شادی ہو ہم ان کو بلائیں گے، ان کی شادی ہو وہ ہمیں بلائے ہم جائیں گے؟ اپنے والدین سے اتنا پیار ہے؟ جس نبی کی ذات پہ کلمہ پڑا ان کے والدین سے اپنے والدین جتنا بھی پیار نہیں ہے تو بندہ مسلمان ہے۔ باقی رہے گی دلیل کہ آپ نے جو کہا، میں نے کہا سوائے اہل سنت کے جس بندے کو دلیل درکار ہے، جمعہ کے بعد فقیر کی لائبریری کے اندر آئے، مسلک کا نام تو لینا، ان کے گھر کی کتاب اٹھا کے تجھے میں دکھا دوں گا، دیکھ یہ لکھا ہوا ہے تیرے نبی کے والدین کافر ہیں، اس سے بڑھ کے میں کوئی دلیل نہیں دے سکتا۔ کسی مسلک کا نام لے لے تو،
فقیر تجھے اپنے گھر کی کتابوں سے نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا فلاں سرکار کے والدین کو کافر سمجھتا نہ، حالانکہ سنی کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا، میں تجھے ان کی اپنی کتابوں میں دکھا دوں گا۔ اس سے بڑھ کے کوئی دلیل اور ہو سکتی ہے؟ اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر وہ اپنے ایمان کا علاج کرائے، اپنے ایمان کا علاج کرائے۔ جب نور منتقل ہوتا ہے سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا کی طرف، سارے کو آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کسی رات تو میرے گھر میں جناب آدم و نوح تشریف لاتے ہیں۔ ابھی سرکار دنیا میں جو زہری قدم ٹکانا ہے نا، اس کا جو زہری سبب ہے، اس سبب کی آخری مقدس خاتون کے رحم مبارک میں تشریف فرما ہے۔ آخری خاتون کے رحم مبارک میں آپ کیا ہیں؟ تشریف فرما ہے۔ فرماتی ہیں کبھی کون آتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ دنیا میں کوئی ایسا بچہ دکھا جس کی ولادت پہ اس کی ماں کو ابھی 9 ماہ رہتے بھی ہوں اللہ کے نبی آ کے کہتے رہے بیٹی آمنہ تجھے مبارک ہو، بیٹی آمنہ تجھے۔ آپ فرماتی میں پوچھتی آپ کون ہیں؟ بیٹی آمنہ مجھے نہیں پہچانتی، میں ابو البشر جناب آدم علیہ السلام۔ بیٹی آمنہ یہ دیکھ یہ جناب شیش علیہ السلام ہے، بیٹی آمنہ انہیں دیکھ یہ جناب نوح علیہ السلام ہے۔ فرماتی ہیں وقتاً فوقتاً رب کے پیغمبر انبیاء اور رسول میرے گھر تشریف لاتے رہے، میرے گھر۔ قبلہ سوچا ہے آپ نے؟ آمنہ سلام اللہ علیہا نبی نہیں ہے، کیونکہ رب کی قدرت کا فیصلہ نبی جتنے آئے صرف مرد آئے ہیں، کسی عورت کو رب نے نبوت کے منصب سے نہیں نوازا۔ تو سیدتنا آمنہ سلام اللہ ہیں عورت، ثابت ہوا کہ آپ نبی، غیر نبی کے گھر کون آ رہے ہیں؟ بات کو تو سمجھ۔ آج ہمیں لوگ روکتے ہیں جی خوشیاں نہ کرو، بیوقوف ہم انبیاء کے الحمدللہ حقیقی وارث ہیں، ہم نہیں کریں گے تو کون شیطان کرے گا؟ غیر نبی کے گھر رب کے پیغمبر آ رہے ہیں، آج تک تو کبھی نہیں آئے۔ پوچھو سلام اللہ علیہ کی اس سے پہلی زندگی بچپن گزرا سیدتنا آمنہ کا، جوان ہوئی سیدتنا آمنہ، پوچھو کبھی آیا کوئی ایک نبی آیا ہو؟ کیونکہ معاملہ سیدتنا آمنہ کا اکیلا نہیں تھا۔ فرمایا آمنہ اب آپ کی نسبت ہوگی نور مصطفیٰ کی طرف، اس نسبت کو سارا سلام ہے، اس نسبت کو سارا سلام ہے۔ یہ جو انبیاء آ رہے ہیں نا، یہ تیرے مقدس رحم میں جو نور مصطفیٰ منتقل ہو چکا ہے نا، اسی نور کا صدقہ تو سب کچھ ہمیں دیا گیا، اسی نور والے کا صدقہ تو ہمیں نبوت ملی ہے، بلکہ ان کے ہاتھ سے سب کچھ ہمیں عطا کیا گیا۔ آمنہ ہم تو اس نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے تجھے ایڈوانس مبارکباد دینے آئے ہوئے ہیں، آئیں گے بعد میں، مبارک تجھے پہلے ہو، مبارک تجھے۔ فرماتی ہیں اسی طرح نظام چلتا رہا، اسی طرح نظام چلتا رہا، کبھی کوئی نبی تشریف لا رہا ہے تو کبھی کوئی نبی تشریف لا رہا ہے، حتیٰ کہ جب میرے آقا کریم کی دنیا میں ظاہری طور پہ قدم مبارک ٹکانے کا وقت مبارک آتا ہے، قدم مبارک ٹکانے کا کیا آ جاتا ہے؟ وقت مبارک آ جاتا ہے، تو آپ فرماتی ہیں اس وقت میں نے دیکھا، اس وقت کہ آسمان سے نور کی ایک پالکی اترتی ہے۔ کہاں سے؟ پچھلے اتوار کو میں نے آپ کو بتایا یہ جنت سے پالکی آئی تھی۔ عرش اعظم سے مکہ تک کتنا سفر ہے؟ 4000 سال متواتر بندہ سفر کرے تو پھر پہنچ سکتا ہے مکے میں، پھر پہنچ سکتا ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ بس جب ٹائم آیا تو میں نے ایسا جو دیکھا جو آسمان سے نور کی پالکی بعد نظر آئی تو میرے پاس تھی، 4000 سال کا فاصلہ طے ہو گیا۔
اوے مزے کی بات ہے، اس فاصلے کو طے کرنے والا کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے نبوت کو سمجھا کیا ہے، پتہ نہیں لوگوں نے نبی کی ذات کو کیا سمجھا ہوا ہے۔ یہ جو 4000 سال کا فاصلہ سیکنڈ سے پہلے ہوا ہے نا، فاصلہ کرنے والے میں کوئی ایک نبی بھی نہیں ہے۔ اس میں ساری عورتیں ہیں، اور عورت کوئی آج تک نبی نہیں بن کے آئی۔ اس میں ساری کیا تھیں؟ عورتیں تھیں۔ مثلا مریم سلام اللہ علیہ، حوا سلام اللہ علیہ، آسیہ سلام اللہ علیہ، یہ خواتین تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی کی تو بات ہی اور ہے نا قبلہ۔ یہ جو نبی کی ولادت پہ خوشخبری دینے آئے ہیں، یہ تو ان کے سفر کا مقام ہے۔ 4000 سال کی مسافت ایک سیکنڈ میں، اور جتنا کوئی سیکنڈ میں سفر کر لے اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، اتنے سفر کو ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں یہ نظریہ، پچھلے اتوار محفل میں سمجھایا ہے۔ جتنا کوئی ایک سیکنڈ میں سفر کر لے وہ اتنی دور سے دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، سنا بھی سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، پکڑا بھی۔ اور یہ تو میرے آقا کریم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دینے والی خواتین اسلام کا یہ حل ہے۔ بیٹھی جنت میں ہوں، وہ پوری دنیا کو یوں دیکھتی جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ پوری دنیا کی بولیاں یوں سنتی ہیں جس طرح آپ یہاں سے سن رہے ہیں۔ پوری دنیا کو یوں سنا سکتی ہیں جیسے آپ یہاں سے یہاں سنا رہے ہیں۔ اوے جس نبی کی آمد پہ مبارک دینے والیوں کا یہ حال ہے، قوت ناطقہ کا، بولنے کا، سننے کا، سنانے کا، دیکھنے کا، پکڑنے کا، پکڑانے کا، ذرا انصاف سے تو بتانا، جس کے لیے وہ تشریف لائی ہیں اس نبی کی قوت سماعت و نگاہ باصرہ کا کیا عالم ہوگا۔ آپ فرماتی ہے بس میں نے کیا دیکھا، تھوڑی سی دیر گزرتی ہے، تھوڑی سی تشریف لائی، فقلنا نحن آسیہ امرات فرعون ومریم بنت عمران، اور یہ انہوں نے اپنا تعارف خود مجھے کرا دی، انہوں نے اپنا تعارف خود مجھے کرا دیا۔ فرماتی ہیں بس آنے کا ٹائم قریب ہی تھا، آنے کا ٹائم قریب ہی تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اب میرا لخت جگر آنے والا ہے۔ مبارک باتیں تو پہلے مل چکی ہیں نا، شہزادہ ہی آئے گا۔ کون تشریف لائے گا؟ شہزادہ تشریف، نبی آخر و زمان تشریف لائیں گے۔ آپ نے فرمایا بس میں نے جو دیکھا نا، فَكَشَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ بَصَرِي فَأَبْصَرْتُ سَاعَتِي تِلْكَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ فرمایا رب کی قدرت کا کرنا ایسا ہوا، میں مکے میں بیٹھی ہوں، ایک مکان میں بیٹھی ہوں، رب نے میرے سامنے سے نا پورے جہان کے پردے اٹھا دیے۔ قبلہ یہ نبی کی بات نہیں ہو رہی، یہ نبی کی والدہ کی بات ہو رہی ہے۔ میں ان کو بھی کہنا چاہوں گا جن کو آج تک سمجھ نہیں آئی سرکار کی والدہ کا مقام کیا ہے، اوہ تیری والدہ کو اتنا نظر آتا ہے؟ گھر بیٹھی ہو اور وہ کہے رائی تو، میں نے دیکھ رہا، کس کو؟ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پورے ورلڈ کو میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ لیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا تو یہ مقام ہے۔ تیری ماں کو تو دیوار کے آگے سے کچھ نہیں نظر آتا۔ اب معلوم ہوا اسی ایک روایت سے، تیری ماں جتنی مرضی پرہیزگار متقی ہو جائے، میرے آقا کی ماں جیسی تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ وہ دیوار کے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ فرماتی ہے میں پورے جہاں کو دیکھ رہی تھی، میں پورے۔ پھر تیری ولادت پہ کون آتا ہے پتہ ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، شیطان۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ پیدا ہوتے ہی چیخ مارتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے وہ شیطان ہوتا ہے جو اس کو اذیت دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیخ مارتا ہے۔ اور چوڑیا تیری ولادت پہ شیطان آتے ہیں۔ میرے رب کے محبوب کی ولادت نہیں ہوئی تھی، انبیاء تشریف لاتے رہے۔ جب عین ولادت کا ٹائم ہے، جنت سے رب نے عورتوں کو بھیجا ہوا ہے۔ تیری ماں محبوب دو عالم کی ماں میں کھربوں درجے کا تفاوت ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں مجھے کسی طرح کا کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں بنا جو کہ ولادت کے وقت عورتوں کو بنتا ہے، جو کہ ولادت کے وقت عورتوں کو بنتا۔ فرمایا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے
کچھ بھی نہیں ہوا. اور پھر جب سرکار تشریف لاتے ہیں نا، اس طرح کے معاملات کو نا گھر والے زیادہ جانتے ہیں. گھر والے آپ کو یوں نہیں سمجھا کہ وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے، باتیں بہت ساری کھڑی ہیں ابھی. خالدہ نامی عورت کے ہاں ولادت ہوئی ہے. اکثر ذی شعور لوگ جب ولادت کا وقت ہوتا ہے تو کسی خاص کمرے میں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولے تو صحیح. وہاں پہ سوائے معاون خواتین کے اور کوئی موجود نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا، دروازے بند، کھڑکیاں بند، پردے لٹکا دیتے ہیں، سب کچھ. اب ذرا غور کرنا جو بات میں کرنے لگا ہوں. جو کچھ خالدہ کے ساتھ ولادت کے وقت ہوا اس کو آپ زیادہ جانتے ہو یا خالدہ خود بہتر جانتی؟ ہم نے ایک مثال فرض کی ہے تو جس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی بھی. اب کیسے پیدا ہوا، کون پیدا ہوا، کیسا تھا، پیدا ہوتے ہوئے کیا کیا، آپ سے زیادہ ماں جانتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اب ماں سے ہی پوچھ لیتے. قالت سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا خرج منی نور. کسی اور کی طرف تو ہم گئے ہی نہیں. خرج منی، جن کی پاس تشریف لا رہے ہیں ان کو بشر نظر نہیں آئے. جو 1400 سال بعد پیدا ہوئے وہ بھونکتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جن کے گھر تشریف لا رہے ہیں آپ اتنا فرما رہے خارج منی بشرن، خارج منی انسان. آپ نے نہ انسان کے جملے لوٹائے نہ بشر کے جملے لوٹائے. حالانکہ سرکار انسان ہی ہے نا، انسانیت کو ہی شرف بخشنے تشریف لائے تھے نا. کیونکہ انہوں نے جو دیکھا وہی کہہ دیا. سیدھی سی بات ہے، جو دیکھا ظاہر ظہور وہی. فرمایا خارج منی نور، بس صرف نور ہی ہمیں نظر آیا ہے. صرف مجھے کیا نظر آیا؟ اچھا ڈاکٹروں سے پوچھنا یہ بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ کیسے ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہو آپ میں سے؟ اس کو خوراک کیسے ملتی ہے؟ بولو نا یار. عورت کے ساتھ باقاعدہ بچی ہے یا بچہ، اس کا سسٹم ہوتا ہے جڑا ہوا. اور یہ عورت کو حیض کا خون کیوں نہیں آتا حمل کی حالت میں؟ قبلہ وہی اس نالی کے ذریعے رب کی قدرت سے اس پیٹ والے کی غذا بن جاتا ہے. اس پیٹ والے کی اگر وہ کٹ جائے تو بندہ، بولو میری بات سے اتفاق نہ ہو کسی ڈاکٹر سے پوچھ لینا، اگر وہ کسی وجہ سے کٹ جائے تو بندہ وہیں، جب خوراک ہی بند ہو جائے. کسی کو سمجھ نہیں آئے نا تو اپنے آپ کو خوراک سے دور کر دے، ہفتے کے اندر اندر ہی سمجھ آ جائے گی. وہ تو پیٹ میں ہے نا، آپ تو باہر بھی آ چکے ہیں نا. کھانا پینا سب کچھ بند کر دیں ایک ہفتے کے لیے، سمجھ آ جائے گی پھر کیا ہوتا. کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب سرکار تشریف لائے ذرا پوچھو تو صحیح کیا تھا. کنیکشن ہی کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے غذا جاتی ہے. بے ایمانہ ابھی بھی کہتے ہیں میرے جیسے، جس ربط کی وجہ سے بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے وہ ربط ہی نہیں ہے. وہ ربط ہی نہیں ہے سرے سے کہ کوئی تانے نہ دے سکے میرے محبوب کو کہ آپ کی ولادت بھی ہمارے جیسی ہوئی ہے. رب اتنا غیور ہے، اپنے نبی کی پوری ذات جیسا کہنا تو دور کی بات ہے. فرمایا میرا نبی ہر حیثیت سے بے مثال ہے، میرے نبی جیسی تو ولادت کسی کی نہیں ہے. میرے نبی کی غذا وہاں بھی نور میرا نور ہے، وہاں بھی ماں کا خون نہیں بلکہ نور علی نور ہے. فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے کیا برآمد ہوا؟ بڑی باتیں ہیں لیکن کسی محفل پہ پھر آج کریں گے. آج میں اس موضوع کو ختم کروں گا. نور کیسا تھا؟
1,00,000 वाट का कोई राड मिल सकता है पूरी दुनिया में? बिल फर्ज मिल जाए। चलो छोड़ो यार, इस सूरज को देख लो, सूरज की शुआएं, किरणें, नूर है कि नहीं? ये कितना बड़ा है? हमारी पूरे वर्ल्ड के बराबर तो होगा ना। किबला 10 लाख गुना, कितना? ये जो आपकी छोटी सी कायनात है ना, ये एक सूरज 10 लाख गुना इस कायनात से बड़ा है। 10 लाख गुना। इसकी तफसील इंशाअल्लाह जब अल्लाह को मंजूर होगा, अल कौसर पे जब कलाम होगा ना, उसमें हम अर्ज करेंगे फिर आगे कितने सयारे हैं, कहकशाएं हैं, फलां है, फलां है, फलां है, और ये सब कलील है, हम फिर अर्ज करेंगे। तो 10 लाख गुना आपकी जमीन से ये सूरज क्या है? अब सूरज की शुआएं यहां क्यों नहीं पहुंच रही? जल्दी बोलो, बात खत्म कर बैठे हम। ओए इतना बड़ा नूर का आला जो तेरी दुनिया से 10 लाख गुना बड़ा है और सिर्फ नूर बिखेरता है। एक छोटा सा कपड़ा भी आप उसके सामने डाल देना तो आगे उसकी नूरानियत पहुंचती, वरना कमरे में दिखा मुझे सूरज की हरारत और सूरज की वो जिस, ओ मुझे वहां नजर आ रही है, धूप नजर आ रही है, कि हाँ क्यों नहीं नजर आती? कानून निकला, भले दुनिया से 10 लाख गुना बड़ा भी कोई आला हो ना, नूर बिखेरने वाला, रोशनी देने वाला, एक ईंट आ जाए तो उसकी नूरानियत पीछे खत्म हो जाती। पूछ सैयदतुना आमना सलामुल्लाह अलैहा से, जो रब ने तुझे नूर दिया है उसकी किरणें कहां तक पहुंची थी? हालांकि कमरे में बंद है। फरमाया कि बस वो जो नूर आया ना, इम्तलाअतिल अर्दो नूरा, फरमाया रब की पूरी कायनात, रब का पूरा जहां मुस्तफा के नूर की वजह से नूर अला नूर हो गया। थे तो आप भी कमरे में ना, जैसे सूरज का कमरे में नहीं पहुंच रहा तो आपका बाहर ना पहुंचे। आपका जो आपकी जमीन से 10 लाख गुना बड़ा है, इससे बड़े आप रोशनी के आले और कहां से तलाश कर सकते हैं? उसको ईंट कपड़ा रोक दे और तेरे मेरे नबी का नूर ये है। अम्मी जान फरमाती हैं, हम बैठे तो मक्के में हैं, लेकिन आपके नूर का सदका सारे पर्दे खत्म हो गए। मैं खुद मक्के में बैठ के पूरे जहां को अपने लख्त जिगर के नूर की वजह से नूरुन अला नूर देख रही हूं। नूरुन अला नूर देख रही हूं। सैयदा आमना अल्लाह की नबी है? बोलो। और गैर नबी का ये मकाम है, वो मक्के में बैठ के पूरे जहां को देख रहा है। तो जो देख रहा है वो सुन भी लेता है। जो किसी को देख रहा है, अगर चाहे तो अपना आप उसको, कुछ नहीं होता, अगर चाहे तो अपना आप उसको दिखा भी सकता है। जो किसी को देख रहा है उसको अपना आप नहीं दिखा सकता। और ये तो मेरे महबूब की मां की शान है भाई, जो नबी भी नहीं है। मेरे आका के शान और शौकत के क्या कहने हैं। और जिनके फैज से, जिनके वसीले से मां मक्के में बैठ के पूरे जहां को नूर अला नूर देख रही है। फरमाती हैं मैं मक्के में बैठी हूं तो मुझे मुल्क शाम के महल्लात भी नजर आ रहे हैं। मुल्क शाम के जहां भर के पूरे बुत मुंह के बल गिरे हुए हैं। अभी तो आमद है, पूरे जहां भर के बुत मुंह के बल, कहीं कुछ हो गया बेईमानों को, कहीं कुछ हो गया, कहीं सैकड़ों वाकयात। अभी आप आए हैं, बस आखिरी बात मैं फिर लौटना चाहूंगा व तक़ल्लुबका फ़ी साजिदीन की तरफ। 5 मिनट की माजरत होगी आज। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में ज़हरी तौर पे, जब बच्चा पैदा होता है उसको पता होता है मैं कौन हूं? बोलो। अम्मी से पूछो। फरमान मेरा लख्त जिगर आया ना, आते ही सजदे में
آتے ہی بتا دنیا میں ایسا کسی کی ولادت میں ہوا؟ دنیا میں قدم ٹکاتے ہی تو جملے کیا تھے؟ یا اللہ بس میری امت مجھے ہی دے دے، یہ جو میری امت ہے نا مالک، یہ مجھے ہی دے دے۔ رب نے فرمایا محبوب دے دیے، جیسے چاہنا ان کا فیصلہ کرنا آپ کے ذمہ ہے فیصلہ، آپ جیسے کہہ دیں گے ویسے ہم کر دیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ جیسے فرما دیں گے ویسے ہی ہم، اور اگلے جمعہ پر وہی حدیث میں لے کے آ رہا ہوں جس حدیث کا بھی میں نے ضمن ذکر کیا ہے۔ اب آخری بات، رب نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب آدم سے لے کر جناب سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہ تک ہر ایک کی طرف جو آپ کا نور منتقل ہوتا رہا ہے نا، فِي السَّاجِدِينَ، یہ سارے کیا کرنے والے تھے؟ رب کو۔ ان بےایمانوں نے کہاں سے وہ روایات نکالی ہیں، فلاں مشرک تھا، فلاں کافر تھا آپ کے آباء و اجداد میں، فلاں مشرک تھا، فلاں۔ رب کا قرآن کہہ رہے فی الساجدین، فی الساجدین۔ تم تو کہتے ہو نا سرکار کے والدین معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ میں اپنا عقیدہ چند منٹ میں بیان کر کے ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، مصطفیٰ کے شہر جیسا کوئی شہر نہیں ہے، مصطفیٰ کے شہر جیسا کوئی شہر نہیں ہے، مصطفیٰ کی بیویوں جیسی کسی کی بیویاں نہیں ہیں، مصطفیٰ کے صدیق جیسا کسی کا صدیق نہیں ہے، مصطفیٰ کے عمر جیسا کہیں عمر نہیں ہے، مصطفیٰ کے عثمان جیسا کہیں عثمان نہیں ہے، مصطفیٰ کے علی جیسا کہیں علی نہیں ہے، مصطفیٰ کے صحابہ جیسے کہیں صحابہ نہیں ہے، مصطفیٰ کی ازواج جیسی کہیں ازواج نہیں ہے، مصطفیٰ کی شہزادیوں جیسیاں کہیں شہزادیاں نہیں ہیں، مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے نواسوں جیسے کہیں نواسے نہیں ہیں، اور مصطفیٰ کریم کی ذات پہ اترنے والی کتاب جیسی کہیں کتاب نہیں ہے، مصطفیٰ کریم سے کوئی چیز نسبت رکھنے والی ہو اس جیسی جہاں میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مصطفیٰ کی والدہ اور والد جیسا اس کائنات میں نہ کسی کا والد ہے نہ کسی کی والدہ ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو آئے میدان میں اترے، تو ثابت کر وہ کافر ہیں، ہم ثابت کریں گے ان جیسا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تیرا تقابل نہیں لے کے آتے، معاملہ میرے سرکار کے والدین کا ہے، اس کے لیے تو ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ قبلہ یہ کیا بات ہے؟ اگر سرکار کے والدین سے نسبت صحیح نہیں ہے تو بندہ جنتی نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔ اللہ کریم سے دعا گو ہیں مالک مجھے آپ سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، سرکار اور آپ سے تمام نسبت رکھنے والی چیزوں سے شریعت کے مطابق محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔